بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، پاکستانی سیاست کا مرکز اس وقت دبئی بنا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سب اہم رہنما وہاں پر موجود ہیں۔ دبئی جانے سے پہلے ان کی خاص ملاقاتیں یہاں پہ ہوئی ہیں، ان کا احوال کیا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، تفصیلات بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ ڈیٹس اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ جو بیٹھک لگ رہی ہے نا، اب آپ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا آپ اس کو دبئی معاہدے کا نام دیں، دبئی پلان کا نام دیں، یا جو بھی نام دیں، صحیح، لیکن معاملات لگ بھگ وہاں جا رہے ہیں جو بھوربن ماڈل تھا۔ اچھا، بھوربن ماڈل کیا تھا اس کے حوالے سے بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو معاملات تھے، لیکن اس وقت جو چیزیں ہیں نا وہ 2008 کی سٹیج سے بہت بری ہو چکی ہیں۔ اچھا، 2008 کا بھوربن ماڈل تھا نا، اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ کچھ فیصلے کرنے ہیں انہوں نے، اور جانے سے پہلے ان ملاقاتوں سے، اس اکٹھ سے، اس بیٹھک سے، جو بیٹھکیں ہونے جا رہی ہیں، سٹنگز ہونے جا رہی ہیں دبئی میں، اس سے پہلے جڑواں شہروں میں اور مری میں مریم نواز صاحبہ کی، اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اب سامنے آئی ہیں کچھ، کہ ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں بہت اہم شخصیات کے ساتھ۔ صحیح، اور وہ میسج صرف وہ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ لے کر گئے ہیں، متفقہ طور پر بیٹھیں گے وہاں پر، اور کیا کہا گیا ہے، کیا 5 بڑے فیصلے ہیں براڈلی جو انہوں نے کرنے ہیں، اور اس کے حوالے سے تفصیلات ظاہر ہے کہ ایونچولی سامنے آئیں گی۔ لیکن 6 یا 7 جولائی کو اسلام آباد میں ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو معاملات طے پائیں گے، بیٹھک ہوگی اتحادیوں کی، صحیح، اور وہاں پر ان سب کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ آگے اب انہوں نے ان کا پلان آف ایکشن کیا ہے۔ صحیح، کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملات 2008 سے برے کیوں ہیں۔ جی، لیکن 2008 میں کاف لیگ بھی موجود تھی، اور کاف لیگ بڑی سٹرینتھ کے ساتھ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ جو بنائی گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں، کنگز پارٹی، اس پارٹی کا زور اس طریقے سے ٹوٹا تو نہیں تھا نا، اور اس کے خلاف وہ کچھ تو نہیں ہوا تھا جو تحریک انصاف کے حوالے سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ الیکشنز میں تھے، ان کے دعوے بھی موجود تھے کہ وہ جناب حکومت بنائیں گے، اتنی سیٹیں لے لیں گے، زور تو بہرحال، اور الیکٹیبلز بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود تھے بہرحال۔ صحیح، لیکن 2008 سے اب معاملہ مختلف اس وجہ سے ہے، اور یہ ایک بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی بندر بانٹ ہے، جی، کہ اس وقت تمام کے تمام لوگ جن کو پالیٹکس فریلی کرنے کی اجازت ہے، جی، جو پالیٹیشنز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سب کی سب حکومت ہے۔ صحیح، کوئی کسی کے حصے میں سندھ رکھ دو، کسی کے حصے میں پنجاب رکھ دو، کسی کو خیبر پختونخوا دے دو، کسی کو بلوچستان دے دو، اور بس اس طریقے سے ملک کو چلا لو۔ آپس میں ایک پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ طے کر لو کہ فلاں حصہ جو ہے وہ پٹھ کا گوشت فلاں رکھ لے، بقرہ عید بھی آ رہی ہے تو اسی حساب سے صحیح، جو ران کا گوشت ہے، جو دستی وہ ایم کے ایم کو ملا ہوا ہے کراچی، جو دستی ہے وہ فلاں رکھے گا، گردن کا گوشت فلاں رکھے گا، جی، تو وہ بالکل اسی طریقے سے بندر بانٹ کی جا رہی ہے۔ جو اچھا گوشت ہے وہ رکھ دو، جو برا ہے وہ پھر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اور ایگزیکٹلی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب سے بری سچویشن کیوں ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ آپ کہنے کو مختلف پارٹیز ہیں، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ ون پارٹی سسٹم کی طرف آ گئے ہیں۔ بالکل، نام آپ کے مختلف ہیں، ایک کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک کا نام پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ایک پاکستان مسلم لیگ ہے جو پی ایم ایل کیو ہے، جی، JUIF ہے، MQM ہے۔ کہنے کو آپ مختلف پارٹیز ہیں، آپ کے نظریات مختلف ہیں، آپ کی فکر فلسفہ جو ہوتا تھا کبھی وہ مختلف ہے، آپ کے انتخابی نعرے مختلف تھے، آپ کے کینڈیڈیٹس مختلف تھے، لیکن اب پریکٹیکلی اسپیکنگ nobody is opposition۔ بالکل، اور اپوزیشن جس نے عوام کی آواز ہونا ہوتا ہے، یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت عملاً 4 یا 5 لوگ ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں، پورے پاکستان میں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کر رہے ہیں۔ 300 سے اوپر نشستوں والے ایوان میں، جی، 342 کی نشستیں، ظاہر ہے کہ ابھی جو تحریک انصاف ہیں ان کی خالی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بائیفرکیشن رکھ دیتا ہوں، پھر اس تفصیل کی طرف آتے ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات ہیں۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ فار ایگزامپل آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں راجہ ریاض صاحب، جن کو کوئی بھی پہچانتا نہیں ہے، ہاں، وہ عوام کی آواز بنیں گے، یا نور عالم خان بنیں گے، یا دیگر لوگ، ان کے پاس سے لے دے کے ایک بندہ نکلتا ہے محسن لغاری، جام پور والا، جی،
ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اپوزیشن کی آواز، جو پی ٹی آئی کی ٹرو آواز ہے. ہاں پھر آپ آ جائیں جی ڈی اے کی طرف، غوث بخش مہر جی اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. بالکل صحیح. تیسری ان کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی نشست پہ سائرہ بانو ہے. واہ. ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں. چوتھے محسن لغاری صاحب ہیں. 5ویں ہیں عبدالاکبر چترالی صاحب، مولانا صاحب. اس کے علاوہ آپ اندازہ لگائیے کہ ہر شخص ہے، بلاول بھٹو زرداری تعریفیں کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی، اسحاق ڈار کی. ایسا بجٹ اور ایسی بدترین معاشی صورتحال پاکستان کی تاریخ میں، اتنا انفلیشن، اتنا افراط زر، اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی. عوام کی چیخیں نکلی ہوئی اتنے ہیں، ٹیکس بھی نہیں لگے. عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. اور یہ جو ابھی انہوں نے آئی ایم ایف کے جو ظاہر ہے کہ پہلے تو کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، آئی ایم ایف کے کہنے پہ کچھ نہیں کریں گے، عوام دوست بجٹ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. وہ سارا بجٹ رکھنے کے بعد حیران کن طور پر سنڈے کو آئے ہیں، تقریر کی اور سنڈے کو بجٹ پاس. جناب وہ سارے کے سارے ٹیکس لگا دیے. تو یہ صورتحال ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت اس ملک میں پریکٹیکلی بندر بانٹ چل رہی ہے. یہ سب کے سب حکومت ہے جی. اور اس سے زیادہ عوام کے ساتھ آپ سمجھیں کہ دھوکہ فراڈ ہو نہیں. اور فراڈ بالکل یہ کمپلیٹ فراڈ ہے. ان کے نام مختلف ہیں لیکن ان سب نے جو ہے وہ اپنی بندر بانٹ کر لی. بالکل ایسے ہی. اب 4-5 فیصلے ہیں جنہوں نے کرنے ہیں. جانے سے پہلے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری، ان کی ٹون جی مختلف تھی اور انہوں نے وزیر اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں اتنا اچھا ورک ایتھک کسی کا نہیں دیکھا. اور آصف علی زرداری یاروں کا یار ہے اور مسلم لیگ نواز ہماری سیاسی یار ہے، آج کل ہماری سیاسی یار ہے. وہی شہباز شریف جو کہتے تھے کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لوں گا اور لاڑکانہ اور سکھر کی سڑکوں کے اوپر نہ گھسیٹا تو شہباز شریف میرا نام نہیں ہے، سینہ ٹھوک کے یہ بات کہا کرتے تھے. تو انہی کے متعلق جناب ایسے شیر و شکر ہو گئے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ، ان کی بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو ماضی میں نعرہ لگاتی تھی نیازی اور زرداری بھائی بھائی، وہ نعرہ بھی آپ کو یاد ہوگا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ میسج بڑا انٹرسٹنگ ہے جو وہ لے کے گئے. جی. میسج ہے کوٹ ان کوٹ اتفاق میں برکت ہے. کون سی فاؤنڈری؟ نہیں، اتفاق اتحاد میں برکت ہے. لڑائی مت کریں، اچھے بچوں کی طرح سب جو ہے جو جس کے حصے میں آتا ہے فی الوقت وہ اپنے اپنے گیج کر لیں اور فیصلے کریں، اپنا فارمولا بنائیں. لڑائی نہیں کرنی، صحیح. ایک دوسرے کے خلاف تقریریں نہیں کرنی. الیکشن میں جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح الیکشن لڑنا ہے اور اچھے نتائج لے کر آنے ہیں. شاباش. یہ ہے وہ میسج. اب 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہے. ایک ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں تو کب کی جائیں. اس کے حوالے سے جس ڈیٹ کا سب سے زیادہ، جس تاریخ کا سب سے زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جناب 10 اگست. صحیح. 13 سے پہلے. ہاں 13 سے پہلے 2-3 دن پہلے کر دیں، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے کر دیں، لیکن کریں پہلے. اگر آپ اس تاریخ پہ تحلیل کرتے ہیں یا اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اسمبلی ایکسپائر ہوتی ہے تو الیکشنز آئین کے تحت 2 مہینے میں ہونے، 60 دن کے اندر 60 دن کے اندر ہونے ہیں، تو ٹائم کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جناب آپ پہلے کر دیں گے تو 90 دن کا ٹائم مل جائے گا. اچھا اس میں بھی ٹیکنیکلی ابھی تو یہ ساری گیم جو ہے نا وہ اوپن پڑی ہوئی ہے. بالکل. یہ آپشن نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں تو وہ. لیکن جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے وہ یہ بات اتفاق موجود ہے کہ اسے ایکسپائر نہیں ہونا ہے. اسمبلی نے صحیح. اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے وقت سے 1-2 دن، 3 دن، 4 دن، 6 دن پہلے، تاکہ ٹائم مارجن جو ہے وہ 90 دن کا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اس صورت میں آپ نے ایک نگران حکومت بنانی ہے تو نگران حکومت کے لیے آپ بیٹھیں اور طے کریں. ہاں جی فلاں نے، اچھا آپ نے بڑا انجوائے کر لیا، آپ کو ہم نے فلاں وزارت دے دی تھی، اب نگران میں ہمیں فلاں 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 وزارت دے دو، اس کو فلاں 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 وزارت دے دو. صحیح. نگران وزیر اعظم جو ہے وہ اب ہمارا ہوگا، پرچیاں آئیں گی. اب پیپلز پارٹی کی مرضی کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا یا نون لیگ کا کینڈیڈیٹ. نون لیگ نے تو انجوائے کر لیا، اب ہماری باری ہے. باقاعدہ یہ بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے. پنجاب دیا نا تو نگران حکومت میں بھی پاور شیئرنگ فارمولا. اور انٹرسٹنگلی جو بھوربند معاہدہ ہوا تھا نا، دیکھیں جب یہ 90 کی دہائی میں لڑ کے انہوں نے جو کچھ کیا اس ہسٹری کو ایوری بڈی نوز. پھر یہ چلے گئے اور پھر CIA اور MI6 نے فیسیلیٹیٹ کیا ایک ڈائلاگ جس کے نتیجے میں
لندن کے ہوٹلوں میں ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں میثاق جمہوریت طے پایا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے کہا کہ اب ہم اچھے بچے بن گئے ہیں, 2006 میں اب ہم جمہوریت کے لیے یہ سب کچھ کریں گے اور وہ پرانی والی ڈرٹی پالیٹکس نہیں کریں گے. اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو تیسرا کیک کھا جائے گا. ہاں, تو اب ہم نے مل کے ہی کھانا ہے. اس کے بعد اس میں ظاہر ہے کہ جو مین سگنیٹری اور جو اس میں تھیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں. بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں وہ اسیسینیٹ ہو گئیں, انفارچونیٹ انسیڈنٹ. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مری میں, بھوربن میں ایک پی سی جو ہوٹل ہے وہاں پر ایک طویل نشستوں کا آغاز ہوا. جیو ٹیلی ویژن میں ہوتے تھے ہم ان دنوں. ایکسس زیادہ تھی آپ کی. ہاں تھی, اور بلکہ ہمیں یاد ہے کہ جو بھوربن معاہدہ جس دن ہوا تھا اس رات پھر ہم نے اسٹے بھی وہیں پہ کیا تھا. صحیح, وہیں پر ہم موجود تھے. بڑی ایک لمبی چوڑی ٹیم کے ساتھ ہم وہاں پر تھے. تو وہ بھوربن معاہدہ جو طے پایا تھا اس کے نتیجے میں جب الیکشنز ہوئے تھے, ان الیکشنز کو اگرچہ آصف علی زرداری نے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پہ روز کا الیکشن ہے فلاں فلاں وہ اعتراضات اٹھائے تھے, لیکن حکومت جو قائم ہوئی تھی وہ ان دونوں نے مل کر بنائی تھی. جی مسلم کیبنٹ میں دونوں رنگ تھے. اور پیپلز پارٹی, اسحاق ڈار نے پہلا بجٹ پیش کیا تھا. ایک طرف اس کیبنٹ میں جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف بیٹھے تھے, تو دوسری طرف خواجہ سے بھی بیٹھے تھے. ہاں وہ تھے خواجہ سعد رفیق تھے, چودھری نثار تھے, احسن اقبال تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سارا چل رہا تھا, اور پھر وہ ستمبر اکتوبر میں جا کے وہ شادی ٹوٹ گئی تھی, اور پھر وہ کالا کوڈ نکلا تھا. لیکن دیکھیں یہ 2008 کا بھوربن والا معاملہ تو نہیں ہے نا. اب تو اس وقت یہ ہے کہ اپوزیشن صفحہ ہستی سے آپ نے مٹائی دی نا. آپ نے باقی تو سارے آپ کے اتحادی ہیں, تو آپ نے پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ اب یہ ترتیب پانا ہے کہ کس کو کیا کیا ملے گا. صحیح, فلاں تو فلاں رکھ لے, وہی وہ پٹ کا گوشت, ران کا گوشت. اچھا آگے آ جائیں جناب. ایک معاملہ جس کے اوپر ابھی بھی چانسز موجود ہیں, اگرچہ بڑے بلیک ہو چکے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو 6 ماہ کی توسیع. اچھا, یہ اسمبلیاں 6 ماہ آگے چلیں, 6 ماہ جو ہے وہ آگے چلیں. لیکن اب وہ 6 ماہ میں ایسا مزید کیا کر لیں گے؟ کون سا ایسا ونڈر ہے, کون سی ایسی ایجاد ہے جو ابھی تک نہیں ہو پائی, کون سی ایسی دریافت ہے, کہاں سے آپ نے جناب تیل نکالنا ہے اس ملک میں. یہ راجہ ریاض کے منہ سے نکل چکا ہے, جو آپ 1.25 سال 1.5 سال میں نہیں نکال سکے, اگلے 6 ماہ میں اگر آپ ایکسٹینڈ کر دیں گے ان اسمبلیوں کو, تو آپ مزید کون سا ایسا ہو سکتا ہے IMF سے پیسے مل جائیں, عوام کو ریلیف کو دینے کی بات ہو جائے, کون سی توپ ہے جو آپ نے چلانی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی آن دا ٹیبل, آن دا کارڈز, یہ معاملہ بھی موجود ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ میاں صاحب نے کب واپس آنا ہے, سب سے اہم سوال یہ بھی جناب اس کے اوپر بھی, لیکن یہ وہ ود ان دا فیملی اور ان کے اپنے معاملات کے اوپر وہ ہے. پھر آئندہ انتخابات کے حوالے سے اتحاد ہوگا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کچھ حلقوں میں آپ گوسلے ہو جائیں گے, کچھ میں وہ ہو جائیں گے. کس طریقے سے آپ نے جناب الیکشن میں جانا ہے, اور اس میں اتحادی جو جماعتیں اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں, 14 جماعتیں, تو ان کا سب کا کیا صورتحال بنے گی, تو اس کے اوپر بھی معاملات طے پانے ہیں. یہ بھی فیصلہ جو اور یہ پلان کر رہی ہیں, ڈیسائیڈ کر رہی ہیں 2 جماعتیں. جی بالکل, اور پاور شیئرنگ فارمولا ہے اس میں. 2 جماعتوں میں بھی ان کے جو فیملی ہے, جی فیملی نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. شریف فیملی, خاندانوں کے, زرداری, یہ خاندانوں کا رشتہ ہے. جی 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 جی, یہ خاندانوں کے درمیان معاملات طے پائیں گے. جو ان کی اپنی اپنی پارٹیز ہیں نا, ان کو آگے بتا دیا جائے گا کہ دیکھیں ہم آپ کے بڑے ہیں, ہم آپ کے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ہماری بصیرت زیادہ ہے, تو ماں باپ کا فیصلہ قبول کرو, اور ماں باپ جہاں کہتے ہیں, مجھے ایک چیز یاد آ ماں رہی ہے, باپ جہاں کہتے ہیں وہاں شادی کر لو. وہ جس کی ایک ہنسی بڑی پاپولر ہے نا, کلپس کے اندر آصف زرداری صاحب کی آتی ہے مختلف ویڈیوز کے اینڈ میں. وہ لاہور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی 2013 کے الیکشنز کے کچھ دن بعد, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آخری سال آئیں گے اور ہم سیاست کریں گے, اور ہم بتائیں گے نون لیگ کو اپوزیشن کیا ہوتی ہے. تو 4 سال ہم انہیں دیتے ہیں, ہمارے بچے بھی آپس میں اس وقت تک مل جل کے رہنا سیکھ جائیں گے. تو یہ تو پرانا فارمولا ہے سر. نہیں, یہ سب کچھ کرنے کی پوری بھرپور قسم کی کوشش ہر بار یہ عوام کو ایسے کرتے ہیں, اور اس نتیجے میں جو معاملات طے پائیں گے دبئی میں, پھر وہ 6-7 جولائی کا پہلا ہفتہ, دن ایک آدھا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اس وقت جو ہے وہ ان تمام معاملات پہ کہ ہم نے اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے, آگے کس طریقے سے معاملات کو چلنا ہے, اس کے حوالے سے پھر بیٹھک جو ہے وہ رونق شہر اقتدار میں لگے گی. تو یہ براڈلی وہ چیزیں ہیں.
ان کو اب آپ دبئی پلان کا نام دیں, اب آپ ان کو دبئی معاہدے کا نام دیں, جس طرح موربن معاہدہ تھا نا, وہ تو خیر ایک باقاعدہ ریٹن فارم میں دستخط ہوئے تھے, پریس کانفرنس ہوئی تھی مشترکہ, اور اس میں اس کا اعلان کیا گیا تھا. اس وقت شاید ظاہر ہے کہ دبئی سے تو ایسا معاملہ نہیں آئے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ جب اسلام آباد میں بیٹھک کریں تو اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی ایسا. اس پر سب سے زیادہ جو دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دبئی ہی کیوں, لندن میں کیوں نہیں کی ہے, دبئی میں کیوں کی ہے. اچھا, اس کے لیے بہت زیادہ تھیوریز اور بہت زیادہ وہ ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ کیونکہ دبئی میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے, پاکستانی باہر نکل کے کوئی ریاکشن نہیں دے سکتے. نہیں, وہ لندن پیسفل نہیں رہا. نہیں, مہنگی ٹکٹ ہے آج کل. آپ کو پتہ ہے کہ 3 لاکھ سے اوپر کا ٹکٹ ہے, ریٹرن ٹکٹ. اس کے بعد ٹریولنگ ٹائم زیادہ ہے. پھر وہاں پر جانے کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں کے اسٹے نہیں, رشتے دار اور وہ تو سارے دوست احباب پارٹی کے لوگ ایسے ہیں موجود ہیں کہ جو آپ ٹھہر سکتے ہیں, لیکن حیسل بہت زیادہ ہے نا, صحیح جانا آنا. اور یہاں تو آپ دبئی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کیا تبدیلی لاتے ہیں دبئی میں بیٹھ کے. جائیں آپ رات کو واپس آ جائیں. صحیح, وہ اس طریقے کا بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.